استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لو، یہ سب مطلب ہے استغفار کا۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، معاف فرما دے یا اللہ، تو بھی ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں، اگر عربی میں وہ کلمات یاد نہیں ہے استغفار کے اور اپنی زبان میں مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میں اب نہیں کروں گا، تو معاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہے کہ اللہ صرف گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ کو ہر نبی نے استغفار کی تعلیم دی ہے۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، لوط خود علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی یہ کہا، تو نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور امید دلائی اور فرمایا جو اللہ سے اپنے قصور گناہ معاف کرواتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں سے نکال دے گا، ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نوح علیہ السلام نے پریشانی کا علاج یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے قصور اللہ سے معاف کروا لو، تو پھر حالات بدل جائیں گے۔ نافرمانی کی وجہ سے حالات بگڑ گئے ہیں، توبہ استغفار سے حالات بدل جائیں گے، پھر بارش بھی ہو جائے گی، ہاں، اولاد میں برکت بھی آئے گی، مال میں برکت آئے گی، سب کا۔ استغفروا ربکم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ بہت معاف کرنے والا، ہاں، معافی پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ جس طرح اپنے اطاعت پسند ہے، معافی بھی پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی دعا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر کی، تو معافی اللہ کو پسند ہے، اللہ سے معافی مانگو، تو معافی مانگو گے تو حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ پہلے دن سے دلائی ہے بات، اتنا معافی شروع ہوئی کہ حالات بدلنے شروع ہوئے، کہ معافی مانگ کر اب زندگی صحیح کرنی ہے۔ تو میں نے کہا استغفار، کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معافی دیں گے اور معاف کر کے پھر حالات ٹھیک کر دیں گے۔ ادنا درجے کی سزا آتی ہے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے، تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، نعمتیں ہاتھ سے نکل گئی، ہاں، یہ مصیبتیں ڈالی تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ پہلے فضائل سناتے ہیں، کیا سناتے ہیں؟ پہلے فضائل سناتے ہیں، دیکھو یہ کرو گے تو اللہ یہ دے گا، یہ برکت دے گا، وہ مانی نہیں وہ بات۔ تو پھر دوسری بات آتی ہے کہ اب مصیبت ڈالیں گے، کیا ڈالیں گے؟ مصیبت ڈالیں گے، تاکہ مصیبت کی وجہ سے اللہ کی طرف آوے، فضیلت کی وجہ سے تو نہیں آیا، فضیلت بتائی تو نہیں آیا، تو دوسری بات کیا ڈالی؟ مصیبت ڈالی، ہاں، کہ مصیبت ڈال کر کے بھی اپنی طرف لاتے ہیں، تو مصیبت رحمت ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ یہ رحمت، کہ اللہ نے مصیبت ڈالی تو توبہ کر کے آ گئے، تو یہ مصیبت رحمت ہو گئی، آفت نہیں ہوئی، مصیبت رحمت ہو گئی۔ اس لیے کبھی مصیبت ڈالتے ہیں تاکہ مصیبت کی وجہ سے ادھر آ جائے، تو مصیبت بھی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کی ترتیب ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں دین آوے، اس لیے یہ حالات ڈالے جاتے ہیں۔ اچھے حالات بھی ڈالتے ہیں، ناگوار حالات بھی ڈالتے ہیں، کہ اگر اچھے حالات ڈالے ہیں تو دین کے کام میں ترقی کرو۔ کیا کرو؟ کہ اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے ہیں تو دین کے کام میں ترقی کرو، ہاں، اور اللہ نے میرے حالات ناگوار بنائے ہیں کہ دین کے کام پر صبر کرو، چھوڑو مت کام کو، کام کو چھوڑو مت۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کے حالات اچھے بنائے تو وہ نبی زیادہ کام کرتے ہیں،